خس کم جہاں پاک کے مصداق سندھ پولیس میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہونے جا رہی ہے۔ ناظرین، بہت بڑی بریکنگ نیوز، بہت بڑی خبر، دل ہلا دینے والی۔ غلام نبی میمن 17 اگست کے بعد سندھ پولیس کے آئی جی نہیں رہیں گے، یعنی کہ اب وہ صرف اور صرف 72 گھنٹوں کے مہمان بن گئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے بعد سندھ پولیس کا نیا آئی جی کون بننے جا رہا ہے؟ وہ کون خوش نصیب ہے کہ جو سندھ پولیس کا نیا سرپنچ بن رہا ہے؟ اس پر ہی آگے چل کر اپنے پروگرام میں آج ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بات کریں گے کون کہاں کا زونل ڈی آئی جی اور کون کہاں کا ڈسٹرکٹ ایس ایس پی بن سکتا ہے۔ اور آج کے پروگرام میں ہم سندھ پولیس کے ان خوش نصیب پی ایس پی افسروں پہ بات کریں گے جو کہ اب تک حرام سے محروم ہے۔ وہ کون سے تینوں خوش نصیب پی ایس پی افسران ہیں جو اس لعنت سے جو ہے آج تک جو ہے وہ آشنا نہ ہو سکے، یا اب تک وہ اس تبرک سے محروم رہیں جسے حرف عام میں حرام کہا جاتا ہے، رشوت کہی جاتی ہے، مس یوز آف پاور کہی جاتی ہے۔ وہ کون سے تینوں خوش نصیب افسران ہیں، آج اس پر بھی ذرا دل کھول کر ہم بات کریں گے۔ ہم اپنے پروگرام کی شروعات جو ہے وہ اپنی بریکنگ نیوز سے کر رہے ہیں۔ ہماری بریکنگ نیوز کیا ہے؟ بریکنگ نیوز ہماری یہ ہے کہ سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن اب صرف اور صرف 72 گھنٹوں کے مہمان رہ گئے، یعنی 17 اگست کے بعد وہ سندھ پولیس کے آئی جی نہیں رہیں گے۔ یہ بہت بڑا دعویٰ جو ہے میں نہیں، میرا نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کر رہا ہے۔ ہمراز راہی نے بہت ہی خوفناک قسم کی ایک رپورٹ سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن سے متعلق بھجوائی ہے کہ غلام نبی میمن کا فیوچر، ان کا مستقبل کیا ہونے جا رہا ہے۔ میں پروگرام کی شروعات ابتدا میں کر چکا تھا کہ خس کم جہاں پاک، اس کا کیا مقصد ہے؟ ویسے تو یہ کہاوت جو ہے اس وقت پورے کے پورے پاکستان پر صادق آ رہی، پورے کے پورے پاکستان کی سیاست پر، پورے کے پورے پاکستان کی جو تبدیلی ہوئی، حکومت کا خاتمہ ہوا اور خود سندھ حکومت کا جو خاتمہ ہوا، سندھ کی جو کابینہ ہے اس پر تو یہ کہاوت پوری طرح سے جو ہے وہ صادق آ رہی، لیکن اس کہاوت سے جو ہے خود سندھ پولیس کے افسران بھی جو ہے وہ محفوظ نہیں رہ سکے۔ وہ بھی اس کہاوت کی زد میں بہت ہی بری طریقے سے آ رہے ہیں۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ سندھ پولیس کے ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں بلکہ ہزاروں پولیس افسران اس وقت جو ہے پولیس کے بڑے افسروں کے ناروا سلوک کی وجہ سے جو ہے پریشان ہیں، تباہ حال ہیں اور جولیاں اٹھا اٹھا کر جو ہے بددعائیں دے رہے ہیں پولیس کے بڑے افسروں کو۔ تو وہ تو بڑی بے چینی سے جو ہے اس تبدیلی کا انتظار کر رہے تھے کہ کون کہاں غرق ہونے جا رہا ہے۔ اس قسم کے سخت ترین الفاظ جو ہے یہ نہ میں ادا کرنے کا مجاز ہوں، نہ ہی میرا نمائندہ خصوصی ہمراز ہے۔ یہ وہ متاثرہ پولیس والے ہیں جو کہ آتاب کا شکار رہے کافی عرصے سے، جو ہے وہ بہت ہی عجیب و کشمکش میں، ذہنی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ اس قسم کے سخت ترین الفاظ وہ لوگ ادا کریں اس تبدیلی کے موقع پر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نمائندہ خصوصی ہمراز نے کیوں اتنا دعوے سے یہ بات کی کہ 17 اگست کے بعد جو ہے قابل احترام آئی جی غلام نبی میمن جو ہے سندھ پولیس کے آئی جی باقی نہیں رہیں گے؟ کیونکہ اطلاع یہ ملی ہے، ان کے پاس مصدقہ اطلاع یہ ہے کہ غلام نبی میمن نے 20 روز کی چھٹی کی درخواست دی تھی بہت پہلے، 2 اگست کو، جو کہ میں پہلے پروگرام میں اس پر کر چکا تھا، لیکن وہ چھٹی ان کی سینکشن نہیں کی گئی تھی خود سلیکشن بورڈ کے انعقاد کی وجہ سے کہ اس میں ان کی شرکت ضروری تھی، اور بعض دوسرے اہم معاملات کی وجہ سے ان کی چھٹی ملتوی کر دی گئی تھی یا انہیں چھٹی نہیں دی گئی تھی۔ لیکن اب ان کی کہا جاتا ہے کہ چھٹی نہ صرف سینکشن ہو گئی ہے بلکہ 18 اگست کو جو ہے خود آئی جی سندھ جو ہے وہ عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب بھی بمع فیملی کے روانہ ہونے جا رہے ہیں، جس کی تصدیق خود سعودی ایئر لائن سے ان کے ٹکٹوں کی ریزرویشن سے کر لی گئی ہے۔ اس لیے بہت ہی دعوے کے ساتھ نمائندہ خصوصی نے یہ رپورٹ بھجوائی ہے کہ غلام نبی میمن جو ہے وہ 17 اگست کے بعد سندھ پولیس کے آئی جی نہیں رہیں گے، یعنی کہ 18 اگست کو جو ہے وہ کوچ کر رہے ہیں عمرے کے لیے، اور کہا جاتا ہے کہ عمرے کے بعد جو ہے وہ فیملی کے ہمراہ جو ہے اپنے اصل گھر یعنی یو کے روانہ ہو جائیں گے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود قابل احترام غلام نبی میمن صاحب کو بھی اس بات کا اچھی طریقے سے فہم و ادراک ہے
کہ اسی 2-4 دنوں میں جو ہے وہ آئی جی سندھ کا فیصلہ ہو جائے گا اور کسی نئے آئی جی سندھ کا باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا جائے گا. تو جب یہ سب کچھ جاننے کے باوجود انہوں نے 20 روز کی چھٹی کی درخواست کیوں دی؟ تو ویسے ہی ان کا ٹرانسفر ہو جاتا. لیکن سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ انہیں عمرے پر جانا تھا, ایکس پاکستان لیو پر جانا تھا, تو اس کے لیے انہیں باضابطہ جو ہے بزنس رول آف بزنس کے تحت جو ہے وہ چھٹی کی درخواست دینا تھی. چھٹی کے بغیر وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے تھے, اس لیے انہوں نے چھٹی کی درخواست دی اور چیف سیکرٹری سندھ نے ان کی یہ چھٹی جو ہے گزشتہ روز ہی کہتے ہیں کہ منظور کر لی گئی تھی. اب وہ جو ہے 18 اگست کو بمع فیملی کے جو ہے وہ عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب روانہ ہو جائیں گے. ایک طریقے سے وہ کلی طور پر جو ہے وہ اپنا چارج بحیثیت آئی جی سندھ کے جو ہے وہ چھوڑ دیں گے. یعنی کہ 2 جولائی کو جو ہے وہ سندھ پولیس کے جون کو سندھ پولیس کے آئی جی بنے تھے غالباً 2022 کو. تو 2022 اور 2023 تو ایک سال تو ہو گیا, جون جولائی اگست اور ستمبر, تو یہ تقریباً پونے یعنی کہ 15.5 مہینے, میرا خیال ہے 15 مہینے جو ہے وہ سندھ پولیس کے آئی جی کیسز سے ایک طریقے سے انہوں نے اپنے فرائض سر انجام دیے. کس قسم کے فرائض سر انجام دیے وہ آپ سب کے سامنے ہیں, اس پر مجھے کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئی جی سندھ کون بننے جا رہا ہے؟ پہلے بڑے شد و مت کے ساتھ میں یہ پروگرام کر چکا ہوں کہ سندھ پولیس کا نیا آئی جی جو ہے وہ عبدالخالق شیخ بننے جا رہے ہیں. اور اس وقت بھی میں نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ این او سی تو دے دیے خود پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ جو ہیں خود آصف علی زرداری نے یا فریال تالپور صاحبہ نے, یا پھر ملی ان کا اجتماعی فیصلہ تھا کہ انہیں سندھ پولیس کا آئی جی بنایا جائے. لیکن خود پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بہت ہی سلجھے ہوئے پرانے جو ان کے نظریاتی ورکر اور جو رہنمائے وہ اس فیصلے پر خوش نہیں تھے, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس کسی نے بھی جو ہے یہ این او سی دی ہے عبدالخالق شیخ کو سندھ پولیس کا آئی جی بننے کے لیے, وہ پیپلز پارٹی کا جو بھی رہنما ہے وہ نہ تو سندھ حکومت سے مخلص ہے اور نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی سے کچھ مخلص نظر آتا ہے. کیونکہ یہ فیصلہ نہیں بلکہ یہ ایک طریقے سے اپنی قبر خود اپنے ہاتھوں کھدوانے کے مترادف ہے. یعنی کہ یہ قبر خود کھدوالی پاکستان پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری نے, اور اس قبر کے بعد کھدنے کے بعد اس قبر میں انہیں پھینکنے سے, اتارنے سے, ڈالنے سے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا. یہ میری رائے نہیں ہے بلکہ یہ ان پیپلز پارٹی کے نظریاتی لیڈروں کی, نظریاتی کارکنوں کی, جیلوں کی, جو کہ اس وقت جب میں نے خبر بریک کی تھی انہوں نے کہا تھا یہ جس نے بھی فیصلہ کیا انہوں نے اپنے ہاتھ خود ہی کٹوا لیے ہیں اس فیصلے کی شکل میں. اب جو بدلتی ہوئی صورتحال جو اس وقت سامنے آئی ہے, بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ فائلیں اوپر نیچے ہو رہی ہے. کون بنے گا سندھ پولیس کا آئی جی؟ یعنی کہ آج تاریخ تک جو ہے میں اپنی بات پر قائم تھا کہ آئی جی سندھ جو ہے وہ خالق شیخ بن رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ان کی ٹیم میں شامل جو ہے خود منیر شیخ سینئر کو سندھ پولیس میں جو ہے کوتوال شہر یعنی ایڈیشنل آئی جی کراچی بنایا جا رہا ہے. یہ ان کی ٹیم تھی. لیکن اب جو نئی تبدیلی آ گئی ہے اس نئی تبدیلی کے مطابق جو ہے اب کوتوال شہر جو ہے جاوید آلہ موڈو جو ہے وہ سبقت لے گئے ہیں خود عبدالخالق شیخ پر. یعنی کہ اب ان کے نمبر بڑھ چکے ہیں سندھ پولیس کے نئے آئی جی کی حیثیت سے. یہ میں بڑے دعوے کے ساتھ اور انتہائی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اب ان کے نمبر جو ہے عبدالخالق شیخ سے بڑھ چکے ہیں. ان کے آئی جی سندھ بننے کے امکانات زیادہ ہیں. اگر وہ آئی جی بن جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ان کا اسٹاف افسر کی حیثیت سے ان کا جو حسن انتخاب ہے وہ صرف اور صرف خادم حسین رن ہے, جو کہ اس وقت اسپیشل برانچ کے ایڈیشنل آئی جی, وہ بن جائیں گے کوتوال شہر کیونکہ وہ ان کے اسٹاف افسر ہیں. اب پہلے بھی میں یہ کہہ چکا تھا کہ سندھ پولیس کا جو نیا آئی جی ہوگا وہ اس بات کا بھی تعین کرے گا, وہ ریفلیکٹ کرے گا, ریفلیکشن ہوگی اس آئی جی کی پوسٹنگ کے اسٹیبلشمنٹ اور خود پاکستان پیپلز پارٹی میں تعلقات کی نوعیت کیا ہے. بہت قریب ہے, گھی شکر ہیں یا کہ دریا کے دو کنارے ہیں. اگر آئی جی جو ہے وہ خالق شیخ آتا ہے تو پھر تو یہ دریا کے دو کنارے ہیں, ندی کے دو کنارے ہیں. اور اگر یہ جاوید آلہ موڈو آئی جی سندھ بننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا کوئی اور جو کہ اس وقت ابھی منظر عام پر نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر امیر شیخ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ہو, نیا نام ہو اور پیپلز پارٹی کا پینل پر ہو,
تو اگر وہ آ جائے تو پھر تو صاف ظاہر ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور خود پاکستان پیپلز پارٹی آپس میں گھی شکر ہے، یہ فرینڈلی اپوزیشن کا ایک طریقے سے رول ادا کریں بظاہر، لیکن ہیں آپس میں ایک۔ اگر ان کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے اور اگر خالق شیخ آ جاتے ہیں تو پھر تو یہ آگ اور پانی والا منظرنامہ بن جائے گا، یعنی کہ پیپلز پارٹی کی مخالفت کے باوجود، مزاحمت کے باوجود ایک طریقے سے انہیں آئی جی سندھ بنانا۔ تو یہ میں نے کہا تھا نا کہ یہ ریفلیکشن کرے گا سندھ پولیس کا جو آئی جی کی پوسٹنگ ہوگی کہ تعلقات کیسے ہیں سندھ کے پیپلز پارٹی سے اور خود اسٹیبلشمنٹ کے۔ اس سے قطع تعلق کے نگراں وزیر اعلیٰ کون آتا ہے، بے شک وہ ان کے پیپلز پارٹی کے پینل کا بندہ ہو، یہ وہ میٹر نہیں کرتا، میٹر کرتا ہے سرکاری مشینری، اور سرکاری مشینری کی لگامیں کن لوگوں کے ہاتھ میں وہ آپ لوگ سب جانتے ہیں۔ تو یہ آئی جی کی جو پوسٹنگ ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ ابھی تک یہ طے نہیں ہوا ہے کہ سندھ کا آئی جی کون بننے جا رہا ہے، یہ تو طے ہے کہ غلام نبی میمن نے ہاتھ اٹھا لیے اور ان کی حالت جو ہے وہ اڑنچو والی ہو گئی، اور وہ یہ گانا گنگنا سکتے ہیں کہ چل اڑ جا رے پنچھی کہ اب یہ دیس ہوا بیگانہ، اب بیگانہ بن رہا ہے یہ سندھ پولیس ان کے لیے۔ آئی جی کا آفس جو ہے وہ ان کے لیے بہت تیزی کے ساتھ جو ہے رنگ بدل رہا ہے اور بیگانگی جو ہے وہ اختیار کر رہا ہے خود غلام نبی میمن کے لیے۔ تو اب آئی جی سندھ کون آئے گا اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ میں نے 2-3 نام آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے۔ پہلا نام اب بھی میں قائم ہوں عبد الخالق شیخ پر، کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ انتخاب ہے ان کا، ان کی چوائس ہے، ان کی خواہش ہے، ان کی ریکویسٹ ہے، ان کا پریشر ہے کہ انہیں لگایا جائے سندھ پولیس کا آئی جی۔ لیکن اگر ان میں معاملات طے ہو جاتے ہیں، گھی شکر ہو جائے، تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ جاوید آلہ موڈ جو ہے وہ سندھ پولیس کے آئی جی بن جائے گی۔ آئی جی سے جو ہے پھر خود کوتوالے شہر کی پوسٹنگ مشروط ہے، جیسا آئی جی آئے گا ویسا کوتوالے شہر آئے گا۔ خود جو ہے وہ سلطان خواجہ بھی جو ہے ریٹائرمنٹ سے پہلے سندھ کراچی کے چیف یعنی کوتوالے شہر بننے کے خواہش مند ہیں۔ یہ آرزو لیے جو ہے وہ بہت سارے گھروں کے چکر پچھلے ہفتے کہتے لگا چکے ہیں، لیکن کہیں سے کوئی ان کو مثبت جواب نہیں ملا ہے، اور یہی کہا ہے کہ پہلے دیکھو تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو، دیکھو کہ آئی جی کون آ رہا ہے، آئی جی آنے کے بعد ہی کوتوالے شہر کا فیصلہ ہوگا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ کراچی کے زونل ڈی آئی جی کون بن رہے ہیں، ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کون بن رہے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا ایک سوال ہے۔ 2 ڈسٹرکٹ ایس ایس پی تبدیل ہو چکے ہیں، جس پر مجھے یعنی کل دوسرا ویلاگ جو ہے وہ انتہائی عجلت میں، انتہائی جلدی میں جو ہے مجھے کرنا پڑا، کیونکہ اس میں جو ایک تھے فدا جاوری، ان کی تبدیلی کا جو ہے خود میرے پروگرام سے، میرے چینل سے بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ جو ہم نے آخری اس کا پروگرام کیا تھا، جس کو میں نے جو ہے بہت سوچ بچار کے بعد انہیں ایک طریقے سے دوسرے حرام خوروں کے سوئے ہوئے ضمیر کو جگانے کے لیے جو ہے ان کے طرز عمل کو، ان کے پروفیشنلزم کو جو میں نے ایک طریقے سے آئینہ بنایا تھا، وہ آئینہ بنانا مجھے اتنا مہنگا پڑا، اتنا بھاری پڑا کہ اس کا نقصان جو ہے قابل احترام جو ہے وہ فدا جاوری کو بھگتنا پڑا اور انہیں تبدیل کر دیا گیا۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ تبدیلی تو ان کے اپنے حسب منشا ہوئی، یعنی ان کی رضامندی سے ہوئی، کیونکہ آنے والا جو ہے کیپٹن فیضان کوئی ان کے لیے غیر نہیں بلکہ خود انہی کا اپنا ایک طریقے سے بچہ ہے، ان کا اپنا لاڈلا ہے، اپنا چہیتا ہے، جیسا واجد ہے ویسا جو ہے یہ خود کیپٹن فیضان ہے۔ دونوں میں فرق جو ہے وہ رینک کا ہے، دونوں میں فرق جو ہے رینکر اور خود پی ایس پی افسر کا ہے، باقی دونوں ایک جیسے ہیں۔ کیونکہ اگر کیپٹن فیضان یہاں پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر بدستور جو ہے وہ فدا جاوری ہی کیماڑی ٹاؤن کے ایس ایس پی کیسز سے فرائض سر انجام دے، کیونکہ ان کی کابینہ، ان کی کیبنٹ جو ہے ان کے زیر سایہ وہی سسٹم چلاتی رہے گی جو سسٹم خود فدا جاوری جو ہے وہ چلاتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ ہماری سٹوری سے، ہماری جو بریکنگ سٹوری تھی، نیوز تھی فدا جاوری سے متعلق، جس کو میں نے بہت سارے ایماندار ترین نوٹنکی جو پی ایس پی افسران تھے، جس میں ایس ایس پی، ڈی آئی جی، ایڈیشنل آئی جی اور خود آئی جی رینک کے افسران بھی شامل، سب کو میں نے ایک طریقے سے لتاڑا تھا اور ان کی میں نے بڑی ایک طریقے سے لان تان کی تھی، ان کے بہروپیے پن کو۔ کھاتے سب ہیں لیکن غراتے کم ہیں، نستی جو ہوتے ہیں وہ غراتے نہیں ہیں، بے نستی جو ہوتے ہیں وہ غراتے ہیں،
اور پھر اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے دوسروں کی قربانی لیتے ہیں ان کی برطرفی کی شکل میں. یہی تھا میرا نقطہ نظر, اسی کو میں نے اچھالا تھا, اسی کو میں نے ہائی لائٹ کیا تھا, جس کی سزا جو ہے خود جوہری کو اٹھانا پڑی, بھگتنا پڑی, جس کے لیے میں ان سے معذرت خواہ ہوں. اب اطلاع یہ ملی, اچھا کہتے ہیں کہ 3 زون ہیں کراچی کے. اب ڈی آئی جیوں کی اتنی بھرمار ہو گئی ہے سندھ پولیس میں, ایک فوج در فوج جو ہے, یہ جو نئے جو نوزائیدہ ڈی آئی جی بن گئے, وہ سب کے سب ڈی آئی جی بنتے ہی وہ یعنی کہ پوسٹنگ کو جو ہے وہ اپنی میراث سمجھ لیں گے کہ کچھ بھی ہو, کسی کو پوسٹ دو نہ دو, ہمیں پوسٹ ضرور دو. یعنی کہ ایسے اس طرح بندہ بھوک سے نڈھال ہو کے بھاگ کے آتا ہے کہ میں تو ڈی آئی جی بن گیا ہوں, اب یہ ساؤتھ کی پوسٹنگ مجھے دو, یا مجھے ایسٹ کی پوسٹنگ دو, یا مجھے پھر ملیر کی پوسٹنگ دو, یا پھر مجھے ایسٹ کی دو, ویسٹ کی دو, یا حیدرآباد میں لگا دو, یا سرکر لاڑکانہ کہیں بھی لگا دو, لیکن ہمیں رینج چاہیے, ہمیں زون چاہیے. یعنی کہ وہ اس کو اب اپنا حق جتلا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک ایک زون کے لیے 3 ڈی آئی جیوں نے جو ہے اس وقت بھاگ دوڑ شروع کر دی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساؤتھ جو سب سے اہم ترین اس وقت کراچی کا جو زون ہے, اس کا ڈی آئی جی کون بننے جا رہا ہے. بہت ہم نے ڈور پیٹا تھا کہ جی اس کا ڈی آئی جی جو ہے وہ خود شرجیل کریم کھرل بننے جا رہے ہیں, لیکن اب امیدوار آ گئے جناب اسد رضا. اسد رضا ان سے بھی بھاری ہیں. اسی طریقے سے جو ہے طارق دہریجو بھی امیدوار ہیں. اسی طریقے سے جو ہے خود فیض اللہ کوریجو بھی جو ہے وہ امیدوار بن کر ابھر گئے ہیں ساؤتھ کے لیے. اب ان میں سے کس کا فیصلہ ہوگا, کون ساؤتھ کا ڈی آئی جی بننے جا رہا ہے. یہی حال جو ہے حیدرآباد کا ہے. حیدرآباد کا ڈی آئی جی کون بنے گا بھائی؟ اب فرخ بشیر جو ہے کہ اس وقت تک پی ایس او ہیں سندھ کے وزیر اعلیٰ کے, وہ سب سے تگڑے امیدوار کیسے سے ابھرے ہیں. اور یہی حال جو ہے طارق دہریجو کا ہے. یہی حال جو ہے خود عرفان بلوچ بھی وہاں کے لیے خواب دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی, جاوید جسکانی بھی خواب دیکھ رہے ہیں. لیکن میں پھر کہوں گا کہ یہ تمام تر پوسٹنگیں جو ہے یہ مشروط ہیں سندھ پولیس کے نئے آئی جی سے, کہ نیا آئی جی کون آئے گا, نئے آئی جی کی پالیسی کیا ہے. کیونکہ خود کوئٹہ کے جو ڈی آئی جی اس وقت آئے ہیں سندھ پولیس میں, دوبارہ ان کی واپسی ہوئی بہت عرصے بعد, کالا پانی کاٹنے کے بعد. میرا اشارہ غلام اصفر میسر کی طرف ہے, وہ بھی تو آخر حیدرآباد کے ڈی آئی جی بننے کی خواہش مند ہیں. امجد شیخ ڈی آئی ایس ایس پی حیدرآباد بننا چاہتے ہیں. یہی حال جو ہے ملک سنگھار جو کہ امریکہ جانا چاہ رہے تھے 1 سال کے کورس پہ, کہتے ہیں کہ اب انہوں نے کورس پر جانا میرا خیال ہے چھوڑ دیا ہے, ترک کر دیا ہے, ملتوی کر دیا ہے, یا بڑھا دی ڈیٹ. وہ اب حیدرآباد کے ایس ایس پی بننے کی خواہش مند ہے, کیونکہ وہاں کوئی 5 کھوکے جو ہے وہ مہینے کے بیٹے بیٹائے مل جاتے ہیں. اور سکر میں 1 کھوکا تھا, یہاں 5 کھوکے. تو ان 5 کھوکوں کی جو ہے وہ اٹریکشن ہر ایک کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے. ہر بندہ جو ہے وہ حیدرآباد کا ایس ایس پی بننے کے خواب دیکھ رہا ہے. یہی پوزیشن جو ہے ایسٹ کے ایس ایس پی کی, یہی ویسٹ کے ایس ایس پی کی. ملیر کا ایس ایس پی کہاں جائے گا, اور ملیر میں کون ایس ایس پی بننے جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ خود معروف عثمان نے جو ہے وہ ڈاکٹر عاصم سے جو ہے فون کروا دیا ہے ملیر کے لیے کہ انہیں ملیر کا ایس ایس پی بنایا جائے. اب سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کے لیے بھی جو ہے 3 4 تگڑے امیدوار جو ہے اس وقت میدان میں کود پڑے ہیں. دیکھنا یہ کہ کس کا کرۂ فعال کہاں نکلنے جا رہا. خود شاہ جہاں پٹھان نے بھی جو ہے خود اومنی گروپ والوں کو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ جوش دلا دیا کہ انہیں اس بار ہر حال میں آپ نے پوسٹنگ دلانی ہے. وہ بھی کراچی میں وہ کرنگی جانے کے لیے مرے جا رہے ہیں کہ انہیں کورنگی کا دوبارہ ایس ایس پی لگایا جائے. وہ بھی جو بار بار جو ہے اے جی مجید کو ٹیلی فون کرتے ہیں ان سے بار بار فون پر فون کروا رہے ہیں. دیکھتا یہ کہ اب یہ کون کہاں لگے. لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ اس وقت تک اب ممکن نظر نہیں آ رہا جب تک کہ سندھ پولیس کا آئی جی کا فیصلہ نہ ہو جائے. لیکن اب 2 ایس ایس پیز کی پوسٹنگ چونکہ ہو چکے ہیں تو لہذا ہر کوئی جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ گھوڑے دوڑا رہے ہیں اپنی من پسند پوسٹنگ کے حصول کے لیے. ناظرین کچھ تصویریں آپ لوگ اس وقت اسکرین پر دیکھیں. ان تصویروں کو دیکھ کر جو ہے مجھے بڑا عجیب سے لگتا ہے اور میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں. اب تصویریں ہیں کیا؟ یہ آئی جی سندھ جو ہے میرا خیال ہے جاتے جاتے ان کی یہ کوئی آخری میٹنگ ہے جو کہ وہ اپنے ماتحتوں سے اس وقت کر رہے ہیں. اب میٹنگ کیا ہے میں ذرا آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ میٹنگ جو ہے ناظرین سندھ پولیس کے جو ہے یہ افسران جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تصویروں میں. اب میں اس میں یہ بھی بات کروں گا. پہلے تو یہ آپ کو میں ان کی جو پریس ریلیز آئی ہے کیا نام ہے خود پولیس کی طرف سے اس جو میٹنگ ہوئی ہے میٹنگ تھی کس سلسلے میں. یہ سندھ پولیس کے تمام افسران نے منظم جرائم کے خاتمے کا عہد کیا. یہ کتنا بڑا مذاق ہے, بہت بڑا لطیفہ ہے. انویسٹیگیشن افسران کا ہرگز تبادلہ نہ کیا جائے. یہ بات تو درست ہو سکتی ہے آئی جی سندھ.
हमारा मकसद जराइम और मंशियात जैसी लानत को जड़ से ख़त्म करना है। गुलाम नबी मेमन। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन के ज़ेर सदारत आला सतही इजलास वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस में तमाम ज़िलाई SSPs, DIGs और एडिशनल IGs की मौजूदगी में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल समेत मंशियात गुटखा मावा के खिलाफ पुलिस कारकर्दगी को ज़ेर गौर लाया गया और मज़ीद हिदायत दी गई। एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच ने मंशियात डीलर्स की मुरतब करदा फहरिस्त और गुटखा मावा पर फौरी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्स पर तफसीली ब्रीफिंग दी। IG सिंध ने कहा कि पहले फेज में टास्क फोर्स ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है, जिसे कोर्ट, हुकूमत सिंध और अवाम ने न सिर्फ सराहा बल्कि तारीफ भी की। बिलखसूस स्पेशल ब्रांच ने मंशियात गुटखा मावा के खिलाफ जो है वो अच्छी रिपोर्टिंग की है, इंतहाई खुशखबरी से सरंजाम दी है। उन्होंने कहा मेरी जानब से स्पेशल ब्रांच और टास्क फोर्स को शाबाश है। अब ये क्या है, सवाल ये पैदा होता है कि क्या IG सिंध ये जो ऑर्गेनाइज जराइम है इसको ख़त्म करने में मुखलिस हैं, दिलचस्पी रखते हैं। वो चाहते हैं कि ये ऑर्गेनाइज जराइम ख़त्म हो, वो चाहते हैं कि छालिया गुटखा मावा ख़त्म हो, वो चाहते हैं कि ईरानी डीजल की स्मगलिंग ख़त्म हो, या ये सिर्फ और सिर्फ एक खाना पूरी है। मैंने कहा था ना कि इस हमाम में सब नंगे हैं। IG हुक्म दे रहा है, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच ब्रीफिंग दे रहा है कि उन्होंने क्या क्या रिपोर्टें दी और उनकी रिपोर्टों के नतीजे में ज़िलाई पुलिस ने क्या क्या इकदामात किए, टास्क फोर्स ने कितने छापे मारे, क्या किया, कितने पकड़े गए। ये पड़े सवाल ये पैदा होता है कि इतने ज़्यादा कार्रवाइयाँ होने के बावजूद रिजल्ट सिफर क्यों है? क्या कराची से ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डों का खात्मा हो गया? बिल्कुल भी नहीं। सप्लाई लाइन बंद कर दी गई है? बिल्कुल भी नहीं। बत्ता बंद हो गया? बिल्कुल भी नहीं। जितने इस मीटिंग में बैठे हुए हैं, सवाल ये पैदा होता है IG साहब, इसमें से कितने आपकी नज़र में ईमानदार हैं? मेरे नज़दीक जो मैं तस्वीरें इस वक्त देख रहा हूँ, मां सिवाय एक अफसर की मैं कसम खा सकता हूँ, यकीन से कह सकता हूँ, देखने वाले भी मेरी इस बात से इत्तिफाक करेंगे कि वो ईमानदार है। उनकी रिश्वत लेने, मिसयूज ऑफ पावर, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की कोई शिकायत नहीं। अब तक कोई डेले की करप्शन की उनकी आज तक कोई बात सामने नहीं आई। बाकी जितने ये आपके उजले चेहरे वाले हैं, ये बिल्कुल जो है इनके हाथ बंधे हुए नहीं हैं कि ये इन जराइम की वारदातों को रोक ना सके या ये जो ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डों का खात्मा कर सके। ऐसी बात नहीं है। इनके हाथ बंधे हुए नहीं हैं, अलबत्ता इनके हाथ रंगे हुए ज़रूर हैं। ये सब यहाँ से बत्ता लेते हैं। इजलास में मौजूद तमाम अफसरों को एक दूसरे के बारे में मालूम है, न सिर्फ एक दूसरे के बारे में मालूम है बल्कि उन तमाम को अपने IG के बारे में मालूम है और IG को उनके बारे में भी मालूम है कि कौन कहाँ से कितना रोकड़ा ले रहा है। लेकिन उसके बावजूद इस किस्म के इजलास करने की उनको ज़रूरत या नौबत पेश आती है। इन्हीं में शामिल एक अफसर ने जो है वो हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही से कहा कि हम इस किस्म के इजलास में जब जाते हैं तो अंदर से हमारा ज़मीर जो है वो हमें मलामत कर रहा होता है कि हम कौन किसको धोखा दे रहा है। इजलास बुलाने वाला अफसर खुद को धोखा दे रहा है, हमें धोखा दे रहा है, या हम इस इजलास में शिरकत करके जो है यकीन दहानियों का ऐलान करके खुद को धोखा देते हैं या कि IG को धोखा देते हैं। इन सबको हकीकत का इल्म है कि ये एक सिवाय खाना पूरी के और कुछ भी नहीं है। इजलास होते हैं, चलते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे चल रहे थे, चल रहे हैं और चलते रहेंगे। नूरा कार्रवाइयाँ पहले भी होती रही, अब भी होती हैं और आइंदा भी होती रहेगी। ये सर्विस का, खेल का एक हिस्सा है। इसलिए मैंने कहा था ना कि इस हमाम में सब के सब नंगे हैं। अब मैं मुखातिब करूंगा काबिल एहतराम IG गुलाम नबी मेमन साहब आपको। 1,76,000 की फोर्स है आपकी चेन ऑफ कमांड में। क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि आपकी इस पुलिस फोर्स में कितने पुलिस वाले ईमानदार हैं? कितने पुलिस वाले? आपने एक SHO राना हसनात को, मेरा ख्याल है
ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया था। सुपर हाईवे में के एसएचओ थे। आपने कहा था कि ये सिंध पुलिस का वाहिद एसएचओ है। आपने उन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट देकर 50,000 रुपये उन्हें इनाम भी दिया था। लेकिन आपको भी इस बात का अंदाज़ा नहीं है, आप यकीन से नहीं कह सकते कि जिससे मैंने 50,000 रुपये का इनाम दिया, जिससे मैंने ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया, वो वाकई ईमानदार है कि नहीं। आपने उनके चेहरे को, उनके चेहरे पर जो एक बारिश थी, दाढ़ी थी, सुन्नत रसूल, आपने उसको देखा कि ये झूठ नहीं बोल सकता, दाढ़ी वाला है। और अक्सर आप दाढ़ी वालों पर बहुत आसानी से जो है वो एतमाद कर लेते हैं, उन पर यकीन कर लेते हैं। यही वजह है कि दाढ़ी वाले अफसरान जो है वो आपसे गाए बगाए जो है मुस्तफीज होते रहे हैं। लेकिन अगर आप इनकी ओपन इंक्वायरी करें तो आपको पता चलेगा कि आपका ये फैसला जो है वो हकाइक से मुताबिकत नहीं रखता था। अब आप यकीन से कह सकते हैं कि 1,76,000 की जो पुलिस है आपकी, उसमें रैंकर को छोड़ दें, आप पीएसपी अफसरों में कितने ईमानदार हैं? आप कितने ईमानदार निकाल सकते हैं? क्या आप उंगलियों में गिन सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 इतने ईमानदार हैं? मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आप अपनी उंगलियों में नहीं गिन सकते। 1,76,000 जो पुलिस फोर्स है उसमें यकीनन जो कमांडिंग ऑफिसर है उनकी तादाद जो है 2-3 हज़ार से ज़्यादा तो होगी। उन 2-3 हज़ार में से जो है वो आप कितने निकाल सकते हैं कि ये ईमानदार है? कितनों की ईमानदारी की आप कसम खा सकते हैं कि उन्होंने कभी एक डेले की करप्शन नहीं की होगी, कभी उन्होंने जो है मिस यूज ऑफ पावर नहीं किया होगा? आप नहीं निकाल सकते। मैं आपकी मदद करता हूं कि आपकी इस पुलिस फोर्स में सिर्फ 3 पीएसपी अफसरान ऐसे हैं जिनकी ईमानदारी, जिनकी दयानतदारी, जिनकी उसूल परस्ती की कसम खाई जा सकती है। मैं कसम खाने को तैयार हूं और यकीनन मेरे जो व्यूअर देखने वाले हैं वो भी कसम खाए बगैर नहीं रह सकेंगे। वो 3 कौन है? जिसमें से एक ग्रेड 21 का अफसर है फरहतुल्लाह जुनेजो। दूसरा जो है वो आपका डीआईजी डीएल ब्रांच। कौन है वो आपका तनवीर आलम ओडो है, कोतवाली शहर का भाई। एक ही डाली के 2 फूल होते हैं, उगते हैं 2 फूल एक डाली से। एक फूल जो है गुलाब का वो चला जाता है किसी के जनाजे पर, और एक फूल जो है गुलाब का चला जाता है किसी के सहरे पर, किसी दुल्हन के सहरे पर सजता है। फूल एक ही डाली कहते हैं, मिजाज में फर्क है। ये मैंने क्यों कहा, ये गौर करने की जरूरत है आपको और व्यूअर आप सबको। तीसरा कौन है? तीसरा भी आपका डीआईजी है, इमरान याकूब। डीआईजी इस वक्त जो है वो आपके ऑपरेशन कराची जोन में है। ये हैं आपके पूरी पुलिस में जो है 3 जो है वो डीआईजी इस वक्त हैं। तो ये है सिंध पुलिस की नाज़रीन सूरत हाल। यानी कि एक दूसरे को धोखा देते हैं, कोई ईमानदार है नहीं, सबके सब हरामखोर हैं, सबके सब बेईमान हैं। ईमानदारी है नहीं, बेईमानी कूट कूट के भरी हुई, हराम के पैसों से फिर ये जो है वो अर्ज़ मुक़द्दस के राउंड भी लगाते हैं, दौरे भी करते हैं, अपने गुनाह भी बख्शवाते हैं। यहाँ भी धोखा, वहाँ भी धोखा, यहाँ भी धोखा, वहाँ भी धोखा, धोखा ही धोखा। धोखे के अलावा जो है वो कुछ भी इनमें नहीं है। ये तस्वीरें एक बार फिर आप लोग नाज़रीन देखें। तस्वीरों के साथ साथ जो है मैं कुछ एक किसी की गज़ल थी वो भी अगर प्रोग्राम में शामिल कर दूं तो उसमें कोई जो है वो कबाहत नहीं है। तस्वीरें आप देखें इन्हीं पुलिस अफसरों की इस इजलास से मुतालिक। झूठ का जश्न था और सच्चाई का जनाजा निकाला गया। झूठ का जश्न था और सच्चाई का जनाजा निकाला गया। शरीयत से शराफत से देकर धोखा यूं मुनाफत को पाला गया। झूठ का जश्न था और सच्चाई का जनाजा निकाला गया। शराफत से देकर धोखा यूं मुनाफकत को पाला गया। शराफत से देकर धोखा यूं मुनाफकत को पाला गया। असल बात से सभी ना आशना रहे उम्र भर। असल बात से सभी ना आशना रहे उम्र भर। सच्चाई के सांचों में झूठ को ढाला गया। सच्चाई के सांचों में झूठ को ढाला गया। नाज़रीन ये थे 2 अशार मैंने एक मशहूर गज़ल से लिए थे जो कि इस जो सिंध पुलिस की जो मौजूदा सूरत हाल है उस सूरत हाल पर जो है ये
پوری طریقے سے اس وقت فٹ بیٹھ رہے ہیں. بعض افسروں پر، بعض افسروں کے حرکات و سکنات پر. اس کے لیے مجھے ان شعروں کا سہارا لے کر اپنے بات کو سمجھانے کی ضرورت اور نوبت پیش آئی. دیکھنا یہ کہ سندھ پولیس کا آئی جی کون بننے جا رہا ہے. آیا سندھ پولیس کا نیا آئی جی عبدالخالق شیخ ہی بنیں گے، یا کہ کوتوال شہر جاوید عالم اوڈو، یا پھر ڈاکٹر امیر شیخ کے علاوہ کوئی اور نیا نام بھی منظر عام پر آ سکتا ہے. لیکن زیادہ غالب امکان جو ہے، اگر ٹکراؤ کی پوزیشن ہوگی تو وہ عبدالخالق شیخ اور جاوید عالم اوڈو کے مابین ہو سکتی. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ اب تک جو ہے میرے کو جو یقین ہے وہ خالق شیخ ہی کا قرۂ فعال میں نام نکلنے جا. لیکن سندھ پولیس سے یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے. تعلقات پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ میں گھی شکر والے ہو گئے تو پھر جاوید عالم اوڈو جو ہے وہ سندھ پولیس کے نئے آئی جی بن سکتے ہیں. لیکن غلام نبی میمن جو ہے وہ اب صرف اور صرف 72 گھنٹوں کے مہمان بن گئے ہیں. 72 گھنٹوں بعد یعنی کہ 18 اگست کو وہ یہاں نہیں رہیں گے. وہ ارض مقدس کی جانب روانہ ہو چکے ہوں گے، چھٹی پر، وہ بھی 20 روز کی. یقیناً ان کا ٹرانسفر ہو چکا ہوگا. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.